جب علم کلام پڑھایا جائے گا اس میں علم العقیدہ خود داخل ہوگی. کیوں؟ علم کلام کی تعریف کیا ہے؟ عقائد کو جاننا ادلہ یقینیہ کے ساتھ اور اس پہ وارد ہونے والے اعتراضات کے جواب. دیکھیے عقائد کو جاننا کس کے ذریعے؟ ادلہ یقینیہ کے ساتھ. تو علم العقیدہ میں کیا ہوتا ہے؟ عقائد کو جاننا ادلہ یقینیہ کے ساتھ. بس اس میں ایک چیز نہیں ہوتی، کیا؟ عقائد پر وارد ہونے والے اعتراض کے جوابات. اس میں کیا ہوتا ہے؟ اس سے علم کلام میں علم العقیدہ داخل. بات واضح؟ اب آپ دیکھیں عقائد ایک چیز، دوسرا کیا ہے؟ ادلہ یقینیہ. تیسرا کیا ہے؟ وارد ہونے والے اعتراضات. عقیدہ کسے کہتے ہیں؟ وہ یقین جو واقعے کے ہمارے نصیب، وہ یقین جو واقعے کے مطابق. میں سے اس کو بلاؤ پھر اس کو آ کر جائے لوگ کہاں کے جائے عقیدے کی تو بات باقاعدہ اس کا سکیل تعلیم ہے. محمد ناقل کتاب پڑھانے لگے تو اس وقت بتائیں، لیکن اتنا وہ یقین جو واقعے کے مطابق ہے، وہ یقین جو واقعے کے مطابق ہے اسے عقیدہ. اور اگر آپ نے واقعے کے مطابق کے ساتھ دلائل بھی یاد کر لیے تو اس کو کہیں گے کیا؟ معرفت. آپ اسے کیا کہیں گے؟ یعنی اس کو اللہ تبارک تعالیٰ کی کیا حاصل ہو گئی؟ معرفت حاصل. بات واضح؟ جی. ہر مسلمان پر کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی معرفت کیا ہے؟ عقیدے کو دلائل کے ساتھ جاننا یہ کیا ہے؟ اللہ کی معرفت ہے. کس کے یہاں؟ متقدمین کے یہاں. بات واضح؟ لیکن اس کے برعکس آپ صوفیہ کے یہاں سنتے ہیں کیا؟ اسے یہ عارف باللہ، اسے اللہ کی معرفت ہے. وہ کیا ہے؟ وہ اس سے آگے کا درجہ. تو جو صوفیہ ہے، صوفیہ کیا ہے کہ اللہ کی معرفت ہے. تو کب اللہ کی معرفت ہوگی؟ جب عقیدہ صحیح ہوگا، دلائل بھی ہوں گے، اور اس کے بعد جب آپ اس اسٹیپ پہ پہنچیں گے. کون سی؟ صوفیہ کیا ہے جو اسٹیپ ہے جسے وہ معرفت کہتے ہیں، وہ یہ ہے کہ یہ عقیدہ آپ کی طبیعت میں ڈھل جائے. اس طبیعت میں ڈھلنے کو کہتے ہیں اسے اللہ کی معرفت. بات واضح ہے؟ اسے کہتے ہیں عارف باللہ. اور وہ اللہ کے ساتھ جا ملا، وہ اللہ میں فنا ہو گیا، وہ اللہ کی صفات میں فنا ہو گیا، وہ اللہ کے افعال میں فنا ہو گیا. اسے کہتے ہیں. کیسے؟ دیکھیے، اگر کوئی آدمی یہ یقین رکھتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کیا ہے؟ عالم ہے، پھر وہ اسے دلائل بھی پتہ لگتے ہیں کہ اس کے عالم یا اس کے پاس علم ہونے کے دلائل کیا ہیں. یہ دو چیز ہو گئی. تیسری چیز کیا ہے کہ وہ آدمی جب اس کی طبیعت میں ڈھل جاتا ہے کہ مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ جانتا ہے، اسے کہا جائے گا کہ یہ فنا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفت علم. بات واضح؟ یہ کیا ہے؟ ان کا کام کیا ہے؟ متکلمین کا، علم کلام والوں کا، علم عقیدے والوں کا آپ کو عقیدہ سکھائیں اور یہاں لا کے کھڑا کریں، دلائل بتائیں، اور ہو سکتا ہے آپ کو اعتراضات اور جوابات بھی بتائیں. لیکن جو یہ صوفیاں ہیں ان کا معاملہ کیا ہے؟ عقیدہ، دلائل، اور پھر وہ عقیدہ آپ کی طبیعت میں ڈھل جائے. آپ کی طبیعت میں ڈھل جائے. مثلا آپ کو عقیدہ سکھاتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ قادر ہے. اس کی دلیل کیا ہے؟ جناب یہ ہے. لیکن اگر آپ کی طبیعت میں ڈھل گیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہر ممکن کام کر سکتا ہے، اسے کہا جائے گا، اسے کہیں گے صوفی. یہ اللہ تعالیٰ کی صفت قدرت پہ کیا ہو گیا؟
اسی لیے آپ نے دیکھا ہوگا آپ کو اردو اورات کے اندر جب آدمی سلوک طے کرتا ہے تو بزرگ اللہ تبارک تعالیٰ کے نام دیتے ہیں پڑھنے کو۔ تو جب اللہ کا نام پڑھتا ہے، ذکر کرتا ہے تو اس کو کیا ملتا ہے؟ اس کا ثواب ملتا ہے۔ دوسرا کیا ہوتا ہے؟ وہ ذکر کرنے سے بار 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 آپ کی توجہ بار بار اس کی صفت کے اندر جاتی ہے، اور وہ اتنی زیادہ جاتی ہے کہ وہ آپ پر طاری ہو جاتی ہے، یعنی آپ کو ہر وقت خیال آنے لگتا ہے۔ اور جب ہر وقت خیال آنے لگتا ہے، ہر کام سے پہلے، ہر کام کے بعد، ہر کام کے بیچ میں، تو اسے کہا جاتا ہے کہ یہ فنا فی اللہ یا فنا فی صفات یا فنا فی اللہ۔ صفات معنی لے لیں، افعال لے لیں، مثلا یہ لے لیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کی صفت فعل سے جو ہے کیا مشکل ہے۔ تو اب آدمی کو ذکر دیا تھا ہم کی زندوں کو زندہ کرنے والا، ہم کی مردوں کو زندہ کرنے والا یا زندگی دینے والا، ہم کی وٹ دینے والا۔ اب آپ ہم کی وٹ جب پڑھتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو کیا کرتا ہے؟ ثواب بھی دیتا ہے۔ اللہ کا ذکر ساتھ بار 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 جب آپ پڑھتے ہیں کہ اللہ تبارک والا وہ ذات ہے جو زندگی دیتا ہے، تو اب آپ کے اندر اتنا یہ ڈھل جاتا ہے کہ آپ کے دل میں ہر وقت یہ رہتا ہے کہ یہ زندگی مجھے دینے والی وہ ذات ہے، اور مجھے جو ہے اس کے اسی سے احکامات کے چلنا ہے۔ اسے کہا جائے گا فنا فی صفت فعل۔ کون سی موقع؟ اچھا یہ والا فلاں والا کی سب سلوک طے کرنے کے لیے عادتاً یہ جاننا ضروری ہے۔ جس آدمی کے پاس یہ اور یہ نہیں، وہ صحیح سلوک طے نہیں کرے گا، وہ بہک جائے گا، اس لیے بہک نہیں جاتا۔ اسی لیے کہا گیا کہ سلوک کے اندر ضروری ہے کہ شیخ ہو وہ عالم ہو، اسے پتا ہو عقیدہ یہ ہے، اور عقیدے کے ہم آپ کو جو بتائیں گے دلائل یہ ہیں، اور بتاؤ بات سمجھ میں آئی؟ کیونکہ اس کے اندر ایک مزید چیز اور یہ آتی ہے کہ جب بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے کیا کرتا ہے؟ ثواب دیتا ہے۔ دوسری چیز یہ آتی ہے کہ اس کی طبیعت میں ڈھلنے لگتا ہے کہ مجھے زندگی دینے والا کون ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ۔ تیسری چیز یہ ہوتی ہے کہ جب بندہ ذکر و اذکار کرتا ہے اور اس کی روح صاف و ستھری ہوتی ہے تو اسے اور عالم کی چیزیں نظر آنے لگتی ہیں۔ جب اسے اور عالم کی چیزیں نظر آنے لگتی ہیں تو اس وقت ایک ماہر استاد کی ضرورت ہوتی ہے کہ جو اسے بتائے کہ یہاں پر یہ، یہاں پر یہ، یہاں پر یہ۔ تو اگر وہ ماہر استاد نہیں ہوگا تو وہ خود بھی بہکے گا اور آگے والے کو بھی کیا کرے گا؟ بات واضح؟ تو یہاں پر سب سے پہلے کیا ضروری ہے؟ عقیدہ۔ اور عقیدہ کیا ہے؟ صحیح ہو۔ دوسری چیز کیا ہے؟ عقیدے کے دلائل۔ تیسری چیز کیا ہے؟ عقیدے پہ وارد ہونے والے اعتراضات کے جوابات سیکھنا۔ اور اگر آپ عقیدے پہ وارد ہونے والے اعتراضات کے جوابات سیکھنا چاہتے ہیں تو پھر آپ کو باقاعدہ طور پر علم پڑھنا پڑے گا، جسے علم کلام، جس میں آپ کو اصطلاحات سکھائی جائیں گی، جس میں آپ کو اصطلاحات بتائی جائیں گی، تاکہ آپ کیا کر سکیں؟ گفتگو کر سکیں دیگر فرقوں کے ساتھ، دیگر مذاہب کے ساتھ، ان کی بات کو سمجھ سکیں، آپ اپنے عقیدے کا دفاع کر سکیں۔ تو آپ کو بھی ضروری طور پر اصطلاحات کو جاننا بہت ضروری ہو جائے گا۔ بات واضح؟ اب آپ دیکھیے کس طرح ہوتا ہے۔ ہم آپ کو عقیدہ سکھا رہے ہیں۔ عقیدہ ہے جی کہ عقیدہ یہ ہمارا اللہ تبارک و تعالی ہمیشہ سے، یہ عقیدہ ہے۔ آپ اس کو انگلش میں کہہ لیں، پنجابی میں کہہ لیں، فارسی میں کہہ لیں، اپنی اپنی زبان کے اعتبار سے کوئی مسئلہ ہے کیا؟ لیکن جب آپ علم کلام کی کتاب میں آئیں گے تو اب آپ کو اصطلاح سکھائیں گے، کہیں گے اللہ تبارک و تعالی قدیم ہے، اللہ تبارک و تعالی قدیم، اور پھر آپ کو مزید
یہ یعنی باقاعدہ علم کلام کی اصطلاح ہوگی. جس آدمی نے علم کلام پڑھا ہوگا اسے یہ جاننا ضروری ہے، لیکن جو مسلمان ہوگا اسے یہ جاننا ضروری ہے. جو علم کلام پڑھے گا اسے یہ جاننا ضروری ہے. جس طرح کوئی کہے کہ میں نے انگلش میں ماسٹر کیا ہوا ہے، اسے سبجیکٹ ورب آبجیکٹ کا پتہ نہ ہو تو کیا ہوگا؟ لیکن اگر ایک آدمی صحیح انگلش بولتا ہے، اسے سبجیکٹ ورب آبجیکٹ کا نہیں پتا، کیا ہم کہیں گے اسے انگلش نہیں آتی؟ لیکن جب اگر وہ کہتا ہے کہ میں نے انگلش پڑھی ہوئی ہے تو اسے پتا ہونا ضروری ہے کہ سبجیکٹ ورب آبجیکٹ کیا ہے، تاکہ وہ اچھے انداز میں کسی سے گفتگو کر سکے. اسی طرح یہاں پر ہے عقیدہ یہ ہے اللہ تعالی ہمیشہ سے، اور علم کلام میں آپ اتریں گے تو کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ قدیم. بات واضح. اسی طریقے سے عقیدے کے دلائل ہوں گے. آپ کو عقیدے کے دلائل عقلی اور نقلی ہوں گے. نقلی کیا کیا ہوں گے؟ قرآن، دوسرا حدیث، تیسرا اجماع امت، چوتھا اجماع اہل سنت، اور پانچواں عقل، اور اس کے ساتھ قیاس. کون سا؟ قیاس عقلی. قیاس اصول فقہ والا نہیں چلے گا یہاں. اصول فقہ والا قیاس نہیں چلے گا. قیاس عقلی دلیل کے طور پر پیش کیا جا سکتا. بات واضح؟ کلیئر ہے؟ یہ کیا ہے؟ نقلی. جی ہاں، ادلہ قیاس عقلی سے جو چیزیں ثابت ہوتی ہیں تو وہ ادلہ یقینیہ میں آتی ہیں. ٹھیک ہے جی. اور عقل ظاہر ہے جب اس کے ادلہ میں سے آیا تو ہم اس کو اچھا کی جاتے تھے. میں تھوڑا سا آگے چلا گیا. ادلہ نقلیہ میں کیا ہے؟ قرآن، حدیث، اجماع امت، اجماع اہل سنت. یہ ادلہ نقلیہ میں آئے گا. اور عقلی میں عقل کو پیش کیا جائے گا. وہیں پہ آئے گا کہ آپ قیاس عقلی پیش کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے جی، یہ پیش کر سکتے ہیں. یہاں پر آئے گا. اس کو صحیح کر دیتے ہیں. دوسری چیز کیا ہے کہ یہاں پر جب ہم عقیدہ سکھائیں گے عوام کو تو یوں سکھائیں گے اللہ تبارک و تعالی ہمیشہ سے ہے. کیا دلیل ہے اس کو؟ کیا دلیل ہے اس کو؟ اللہ ہمیشہ هو الاول والآخر والظاہر والباطن. قرآن کیا ہے؟ وہ اول ہے کہ جس کا آغاز نہیں. سب اولوں سے پہلا اول. یہ قرآن. بات ہے. دلیل عقلی اس میں کیا کریں گے کہ ہم عوامی انداز میں گفتگو کریں گے کہ اللہ ہمیشہ سے ہے. اس کی دلیل عقلی کیا ہے؟ لاجک اس کی کیا ہے؟ کہا جائے گا کہ بھئی جو بھی چیز ہمیشہ سے نہیں ہے وہ محتاج ہوتی ہے، اور محتاج اللہ کی. محتاج اللہ کی. ختم. لیکن جب آپ یہاں آ جائیں گے، یہاں علم کلام میں، تو اب آپ کو علم کلام کس لیے پڑھایا جا رہا ہے کہ تاکہ آپ دیگر فرقوں کے ساتھ بات کر سکیں، جو ان کا لہجہ اس لہجے میں جا سکے. تو اب آپ یہاں پر گفتگو کریں گے. کیا آپ نے گفتگو کی؟ اللہ قدیم ہے. اللہ قدیم. دلیل نقلی آپ وہی پیش کر دیں گے قرآن، اور مزید کھول ڈالیں گے. اور دلیل عقلی کیا ہے؟ آپ کہیں گے کہ دور اور تسلسل کیا ہوتا ہے؟ محال ہوتا ہے. دور اور تسلسل یہ ہماری اصطلاح ہے، آپ کو آگے بتایا گا. دور اور تسلسل حال ہوتا ہے. اب آپ دیکھیے کہ پہلے یہ سیکھا جاتا ہے، پھر اس کے بعد یہ اصطلاح سیکھی جاتی ہے، پھر یہ سیکھا جاتا ہے کہ جناب دور اور تسلسل کسے کہتے ہیں. اور دور اور تسلسل کے یہ لفظ جو میں نے محال استعمال کیا، یہ کیوں ہے؟ یہ جب ہم سیکھ لیتے ہیں تو پھر اس کے بعد ہم دیگر فرقوں سے باتیں کرنے لگتے ہیں کہ جو رب کو قدیم نہیں مانتے، تو کیا وجہ ہے کہ وہ رب کو قدیم نہیں مانتے. پھر ان سے ہم یہ لاجک جو ہمارے لیے پیش کرتے ہیں کہ دور تسلسل محال. بات واضح؟ تو عقیدہ ایک مسلمان
ایک سنی ہونے کے لیے کافی اللہ تعالیٰ ہمیشہ سے، اور گناہ سے نکلنے کے لیے کافی ہے کہ آپ کو پتا ہو هو الاول والآخر والظاہر، اللہ ہمیشہ سے هو الاول آیا قرآن میں۔ اور دلیل عقلی اتنی ہونا کافی ہے کہ جو ہمیشہ سے نہ ہو وہ محتاج ہوتا ہے اور رب محتاج نہیں ہو سکتا، اس لیے اللہ تبارک تعالیٰ کیا ہے؟ ہمیشہ سے بات واضح۔ ہم کہتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ عالم ہے، ہمارا عقیدہ اللہ عالم ہے۔ دلیل نقلی کیا ہے؟ قرآن کیا ہے؟ آپ حدیث ہی پیش کر سکتے ہیں، آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں اجماع امت ہے اللہ عالم ہے، آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں اجماع اہل سنہ اللہ عالم ہے، یہ دلیل پیش کی جا سکتی ہے۔ جس کو یہ دلیل آتی ہے نا یوں بھی کہہ سکتے ہیں، لفظ استعمال نہ کریں، کہ سارے سنہ کہتے ہیں اللہ عالم ہے، سارے مسلمان کہتے ہیں اللہ عالم ہے، کافی یہ کہتے ہیں۔ یہ تقلید نہیں ہے بلکہ یہ کیا ہے؟ دلیل ہے۔ عقیدے میں یہ دلیل ہے کہ سارے سنہ یہ کہتے ہیں یا سارے مسلمان یہ کہتے ہیں کیا؟ اللہ عالم ہے، کافی دلیل ہے۔ اگر آپ کو یہ کہنا نہیں آتا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں آیا واللہ بکل شیء علیم، اگر یہ کہنا نہیں آ رہا یہ کہہ دیجیے، آپ نے دلیل نقلی یاد کر لی۔ اور دلیل عقلی آرام سے، جو میں نے پچھلے ہفتے مثال دی تھی آپ کو کہ دلیل عقلی یہ ہے کہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جس کو یہ مارکر کے بارے میں کچھ بھی پتہ نہ ہو وہ مارکر بنا ڈالے، اور یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ رب تعالیٰ عالم کی ساری ضروریات کو پورا کر رہا ہے اسے اس کے بارے میں پتہ ہی نہیں۔ کافی کہ جب ہم یہاں آئیں گے یہاں ہمارا اندازہ اللہ کے بیان کر، یہاں ہمارا انداز الگ بات واضح۔ تو شرع عقائد نسبیہ جو آپ کو پڑھائی جاتی ہے وہ اس لیول کی ہوتی ہے، خالی دلائل نہیں بلکہ آپ کو دلائل کے ساتھ ساتھ کیا کیا جاتا ہے؟ فلاسفہ، معتزلہ، مرجیہ، قدریہ، جبریہ کا رد سکھایا جاتا ہے۔ تو اس آدمی کو شرع عقائد نسبیہ بہت فائدہ دیتی ہے جس کو پہلے یہ یاد، اور پھر اس کو کچھ اصطلاحات بتاؤں تو پھر اس کو بہت فائدہ دیتی ہے۔ بات واضح بیٹا ہے، مشکل تو نہیں ہو رہی آپ لوگوں کو؟ کوئی ایسا ہے جس کو مشکل ہو رہی؟ آپ کے استاد بھی آگے، میں وہاں سے چھٹا ہی آئی، وہاں سے 10 منٹ رک جائے گی تو دیکھنا ہے ہوتا ہے۔ مسئلہ ہے ہم نئے نصاب یہاں پہ جی حضرت، ہلدی والے کتنے ہیں؟ صحیح ہے، ان کو بھی ہم الگ کر دیں گے ہلدی والا۔ اچھا یہ انداز ایسا ہے کہ اگر آپ عوام کی بیٹھیں گے نا تو آپ کو فرق ضرور پڑے گا، آپ کے سوچنے کا زاویہ تھوڑا سا تبدیل ہوگا۔ اب پھر یہاں پر ایک اور چیز ہم نے آپ کو بتائی تھی، عقیدہ، عقیدے کے دلائل اور اعتراضات کے جوابات۔ عقیدے کے جو دلائل ہیں، عقیدہ سیکھنا ہر مسلمان پر فرض ہے، جس طرح نماز فرض ہے، جس طرح نماز فرض ہے، جس طرح نماز کے مسائل سیکھنا فرض ہے، ایسا۔ اور عقیدے کے دلائل سیکھنا واجب ہے، اور یہاں پر پہنچنا فرض کفایہ۔ اگر عقیدہ ہے اور عقیدہ صحیح ہے، دلائل نہیں پتا تو کیا ہوگا؟ گناہگار، گناہگار۔ عقیدہ بالکل صحیح ہے، دلائل نہیں سیکھے، گناہگار۔ اور اگر عقیدے میں خلل ہے تو پھر جیسا خلل ویسا ہو۔
جیسا خلل اور یہ ہر شہر میں کچھ لوگ ہونا ضروری ہے کہ جو یہ جانتے ہو اگر لوگ نہ ہوئے تو سارے گناہ گار ہوں، اور اگر کچھ ہیں تو ہم سب کیا ہے گناہ سے بچ جائیں۔ جیسا نماز جنازہ ہے، اگر کسی کا انتقال ہو گیا مسلمان کا اور کسی نے بھی نماز جنازہ نہیں پڑھی تو کیا ہوگا؟ سارے گناہ گار ہوں، اور کچھ نے ادا کر دی، کیا ہو جائے گا؟ گناہ سے بری ذمہ ہوگا۔ اسی طرح یہ بات واضح؟ ہاں یہ کہا جا سکتا ہے کہ معلوم ہے دلائل، تعبیر نہیں کر پا رہا تو اس کے لیے کیا حکم ہوتا ہے؟ معلوم ہے دلائل، تعبیر نہیں کر پا رہا تو اس کے لیے پھر حکم اخف ہوگا، لیکن اس کے اوپر حکم نہیں لگے گا۔ دلائل معلوم ہے، بول نہیں پاتا، جیسے آپ میں سے بہت سارے ہوں گے چیزیں سمجھ رہے ہوں گے، لیکن اگر ہم آپ کو کہیں گے کہ ابھی بتاؤ تو بات بتا نہیں پاتے، تو اس کا حکم ہوگا۔ جی بولیں۔ ہاں نہیں جانتی، جیسے عوام کی ایک بڑی تعداد وضو کے فرائض نہیں جانتی، عوام کی ایک بڑی تعداد وضو کے فرائض نہیں جانتی، عوام کی ایک بڑی تعداد نماز نہیں جانتی، تو کہا جائے گا کہ عوام گناہ گار نہیں؟ گناہ گار کیوں نہیں سیکھتی؟ اس لیے اتنا زیادہ ضروری ہے، خواتین کے لیے تو بہت زیادہ ضروری ہے کہ ایک مرتبہ بیٹھ کر سیکھیں، کیونکہ مرد کا تو یہ ہے کہ معاملہ مسجد میں آ رہے ہیں، جا رہے ہیں، سن رہے ہیں، صحیح ہوتا رہتا ہے، لیکن ان کا معاملہ جو ہے جب تک باقاعدہ طور پر نہیں سیکھیں گی بنے گا نہیں۔ اسی لیے جب ہمیں عقیدہ صحیح نہیں پتا تو لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ وہ قرآن عزیز کے خلاف عقیدہ رکھا، لوگوں کو نہیں پتا، اور عقیدہ سیکھا ہے لیکن دلائل نہیں جانے تو اس آدمی کا ڈر ہی رہتا ہے کہ کسی اور نے دلائل دیے تو کہیں اور چلا جائے، تو اس لیے عقیدے کے پیچھے دلائل ہوں گے تو رکا رہے گا، کیونکہ پھر وہ دلائل کے زور پر ایمان لا رہا ہوگا۔ یہ دلائل کا زور ہی ہے نا کہ حضور کا چہرہ دیکھا جائے اور کہا جائے کہ ایسا چہرہ جھوٹ نہیں بولتا، یہ دلیل ہے، تو حضور کو دیکھ کر ایمان لانا یہ بھی دلیل ہے۔ بات واضح بیٹا؟ اب اس کے اندر جو معاملہ ہے مزید آہستہ آہستہ ہم آپ کو بتاتے جائیں گے۔ اس میں پہلی کلاس تھوڑی سی لیٹ ہو گئی، اب ہم نے جو چیز سیکھنی ہے اس میں ضروری ہے ذہن پہ زور دیں، آپ لوگ سب پہ فرض ہے۔ اب آپ دیکھیں ہم کس عمر میں پہنچ گئے ہمیں پتہ ہی نہیں، ہم جس کو پوچھتے ہیں اگر بالفرض اللہ نہ کرے جو ہماری حالت ہے نا، اگر ہم عیسائی گھر میں پیدا ہوئے ہوتے تو شاید تسلیس کے قائل ہوتے تھے، بتاؤ کیوں؟ ابا اماں نہیں پڑھا ہوا، اور ابھی ہم کس کے گھر میں پیدا ہوئے؟ مسلمانوں گھر میں، اس لیے ہم نے مسلمان ہوئے پڑھے۔ وہاں وہ بھی غور خوض نہیں کر رہے اور ہم بھی نہیں سیکھ رہے، تو اس لیے عقیدہ ضرور سیکھا جائے، اور کس کے ساتھ؟ دلائل کے ساتھ، بڑی کتابیں نہ پڑھیں، آپ کو کون کہہ رہے ہیں، مگر وقت نکال کر یہ ضرور سیکھیں کہ جس کو ہم پوچھتے ہیں وہ اس کی صفات کیا ہیں اور ہمیں اس کو پوچھنے کی وجہ کیا ہے۔ آج ایک عام آدمی اٹھتا ہے، رب کی ذات پہ اعتراض کرتا ہے، اور بھری مجلس میں مسلمانوں میں کوئی جواب دینے والا نہیں، بھری مجلس میں کیا ہے، اور بلکہ اس کے ہاتھ پاؤں کانپنے لگتے ہیں۔ ابھی ایک بات ہوئی تو میں حدیث میں تھا تو میں نے اس سے روکا، بتانے کا مقصد یہ کہ اگر کوئی آدمی نہ بیٹھا ہو تو کوئی کچھ بھی کہہ سکتا ہے، اس کو بند ہی کر دو وہاں سے۔ تو